السلام علیکم۔ تین سچے دوست۔ بغداد میں واقدی، تاجر اور ہاشمی تین نیک آدمی رہتے تھے۔ تینوں آپس میں دوست تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک رہتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جب عید میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے، واقدی پر بڑا سخت وقت آ پڑا اور اس کے پاس ایک بھی پیسہ نہ رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ہم تو پرانے کپڑوں میں بھی عید گزار لیں گے، مگر بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہن کر باہر نکلیں گے اور دوسرے بچوں کو نئے کپڑے پہننے دیکھیں گے تو ان کو بہت دکھ ہوگا۔ جیسے بھی ہو سکے کہیں سے کچھ روپیوں کا بندوبست کرو تاکہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا لیے جائیں۔ وقتی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے دوست تاجر سے مدد مانگی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کسی جاننے والے آدمی کے ہاتھ تاجر کو پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ روپیوں کی سخت ضرورت ہے، اگر بھیج سکو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ تاجر کو یہ پیغام ملا تو اس نے فوراً ایک بند تھیلی واقدی کو بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ اس تھیلی میں 1000 درہم ہے، اگر تمہاری ضرورت ان سے پوری ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ واقدی کو یہ تھیلی ملی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی، مگر ابھی بھی واقدی تھیلی کھولنے بھی نہ پایا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ دروازہ کھولا تو باہر اس کے دوست ہاشمی کا ملازم کھڑا تھا۔ واقدی نے اس سے پوچھا کیوں بھائی، کیسے آنا ہوا؟ ملازم نے کہا ہاشمی صاحب کو اس وقت کچھ رقم کی سخت ضرورت ہے، انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر کچھ روپے بھیج سکیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ واقدی یہ سنتے ہی بے چین ہو گیا، اس کو اپنی ضرورت بھول گئی اور تاجر کی بھیجی ہوئی تھیلی بند کی بند ہاشمی کو بھیج دی۔ ملازم کے جانے کے بعد واقدی کی بیوی نے اس سے تھیلی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا ہاشمی کو ہم سے زیادہ روپے کی ضرورت تھی، میں نے تھیلی اس کو بھیج دی۔ بیوی بڑی نیک تھی، اس نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنے دوست کی ضرورت پوری کر دی، ہم کسی نہ کسی طرح عید گزار لیں گے اور بچوں کو بھی بہلا لیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ واقدی نے دروازہ کھولا تو وہ یہ حیران رہ گیا دیکھ کر کہ باہر تاجر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی بند تھیلی ہے جو اس نے ہاشمی کو بھیجی تھی۔ واقدی نے تاجر سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تاجر نے کہا میرے پیارے دوست، بات یہ ہے کہ میں نے تھیلی والی رقم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہاشمی سے منگوائی تھی، جب تمہارا پیغام ملا تو میں نے تمہیں بھی ادھر رقم بھیج دی۔ ہاشمی کے پاس کچھ نہ رہا اور اس نے تم سے کچھ روپے مانگ بھیجے، تم نے یہی تھیلی اسے بھیج دی۔ وہ حیران ہو کر میرے پاس آیا کہ یہ تھیلی تو میں نے تمہیں بھیجی تھی، واقدی کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ میں نے اس سارا واقعہ بتایا تو اس نے مجھ پر زور دیا کہ یہ تھیلی میں تمہیں دے آؤں تاکہ ہم میں سے کسی ایک کی ضرورت پوری ہو جائے۔ واقدی نے کہا بھائی تاجر صاحب، تو یہ ہے کہ اس وقت ہم تینوں کو روپے کی ضرورت ہے، بہتر یہی ہے کہ تھیلی کی رقم ہم آپس میں بانٹ لیں، اس طرح تینوں کی ضرورت کسی قدر پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ تینوں دوستوں نے رقم آپس میں برابر تقسیم کر لی۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اس واقعے کی خبر ان کے پڑوسی کو ہو گئی، انہوں نے اور لوگوں کو بتا دیا۔ اس طرح سارے بغداد میں اس کا چرچہ ہونے لگا اور ہوتے ہوتے یہ خبر وزیر یحییٰ برمکی تک پہنچ گئی۔ اس کو یہ بات بہت پسند آئی کہ ان دوستوں نے دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورت کی پرواہ نہ کی۔ اس نے خوش ہو کر 7000 اشرفیاں تینوں دوستوں کو بھیجیں اور کہلا بھیجا کہ آپ اس کی ہمدردی کے لیے تمہارا انعام ہے۔ 2000 اشرفیاں تم تینوں کے لیے اور 1000 اشرفیاں واقدی کی بیوی کے لیے ہیں جس نے شوہر کے نیک کام میں اس کا ساتھ دیا۔ فائدہ: اچھا دوست وہی ہے کہ مشکل میں کام آئے۔ آپ بھی ایسے دوست بنائیں جو اچھے اخلاق والے ہوں، دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل آ پڑے تو یہ دوست کنارہ کر۔ جزاک اللہ۔